کہ مشاہد اللہ صاحب، میں آپ کی پہلے بھی بہت عزت کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ آپ کو میں اپنا ایک بڑا بھائی تسلیم کرتا ہوں اور ہمیشہ میں نے یہ آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھا، کبھی آپ کو دھمکی نہیں دی۔ مطلب یہ بات میرے لیے بڑی تکلیف دہ تھی جب مجھے یہ پتہ لگا کہ آپ شاید سمجھے کہ میں نے آپ کو کوئی دھمکی دی، تو ایک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے تمام پرسنل اٹیکس سر آنکھوں پہ، بالکل سر آنکھوں پہ، اور میں کیونکہ دیکھیں میرے سامنے رول ماڈل کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف، میں کہاں آپ کو جواب دوں گا، کیونکہ میں تو آگے دیکھ رہا ہوں، یہ زندگی تو چند دن کی ہے۔ جو میرا آبجیکٹیو ہے کہ اس دنیا میں شاید اگر تھوڑا سا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کوشش کی جائے کہ ان کی تقلید ہو جائے، شاید شفاعت ہو جائے میری، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں آپ کی کسی بات کا کسی بدتمیزی سے نہ جواب دوں گا، نہ تند و تیزی کروں گا۔ لیکن ایک بات ضرور مجھے یاد آئی بیٹھے بیٹھے کہ عزیز منشی صاحب تو نواز شریف صاحب کے اٹارنی جنرل تھے، شریف الدین پیرزادہ صاحب بھی ایٹ مٹیریل ٹائمز نواز شریف صاحب کو ایڈوائز بھی دیتے رہے، ان کے ایڈوائزر بھی رہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں، لیکن ایک چیز کی آپ نے جو بہت مجھے اپرچونٹی دے دی فلور آف دا ہاؤس پہ، میرا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، میں نے کوئی پارٹی چینج نہیں کی۔ جب ایم کیو ایم والی یہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارے کوٹے کے وزیر نہیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجھے اون نہیں کرتے۔ پوچھے آپ خالد بھائی سے، آج بھی کہتے ہیں فاروق بھائی ہمارے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو 2 وزارتیں ملنی تھیں، اور 2 وزارتیں کون سی ملنی تھیں؟ جو ایم کیو ایم کی خواہش تھی۔ ایم کیو ایم کی خواہش لا منسٹری کی نہیں تھی۔ یہ عین ممکن ہے کہ اگر دوسری وزارت جس کا تعلق لا سے نہیں ہے وہ ایم کیو ایم کو دی جاتی تو شاید ایم کیو ایم مجھے وہاں منسٹر بنا دیتی، مجھے نہیں پتا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ میں نے پارٹی چینج کر لی تو مناسب بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے آئی سی جے کا فیصلہ نہیں مانا، صحیح کہا آپ نے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کہی۔ سر ہم یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں ہیں، کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، جیسے میرے چلے گئے جو سراج الحق صاحب ہیں یا دوسرے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بائی دا وے یہ کہہ رہے ہیں کہ فاروق صاحب آپ ذہین آدمی ہیں، کمپیٹنٹ آدمی ہیں، کوئی مجھ پہ کرپشن کا بھی اللہ کا شکر الزام نہیں لگاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ گیدڑ سنگھی کیا ہے؟ تو گیدڑ سنگھی یہ ہے، اللہ کا احسان اور کوئی غلط بات نہیں، کوئی 2 نمبری نہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ غلامی ہے۔ میں تو غلامی کی بات تو یہ پھر دوسری طرف لے جاتی ہے، لیکن 90s میں بے نظیر صاحبہ کی بھی گورنمنٹ تھی، نواز شریف صاحب کی بھی گورنمنٹ تھی، متعدد گورنمنٹس تھیں، پھر لاسٹ 10 ایئرز پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ تھی، پی ایم ایل این کی بھی گورنمنٹ تھی۔ ایک دفعہ بھی کسی گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں آئی سی جے سے ایکسکلوڈ کر لینا چاہیے۔ اس وقت آپ لوگ نے کیوں نہیں کہا؟ تو یہ کہنا کہ یہ کوئی غلامی یا دباؤ کا آرڈر ہے، نہیں۔ پاکستان نے 1967 میں جب یہ وینا کنونشن آیا تھا اور آپشنل پروٹوکول آیا تھا، 64 کا وینا کنونشن ہے اور 67 کا آپشنل پروٹوکول ہے، اس وقت پاکستان نے اس کو کنسیڈ کیا اور اس کو اڈاپٹ کیا۔ اور کیا یہ پاسبل تھا ہمارے لیے جب وہ تمام آئی سی جے کا کیس چل چکا تھا، کیا یہ پاسبل تھا ہمارے لیے کہ ہم اس سے نکلتے؟ نہیں، پاسبل نہیں تھا، لیگلی پاسبل نہیں تھا۔ پھر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ جی آپ نے تو الطاف حسین کو نیلسن مینڈیلا کہا تھا، کسی نے پروگرام میں یہ کہہ دیا کہ میں اور بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ جو آگ لگی تھی اس کے ہم لائرز تھے۔ سب لغو بات ہے۔ جہاں تک کہ نیلسن مینڈیلا کی بات ہے، تو بتاتا ہوں آپ کو، اگر آپ کو میرے سیکیورٹی ایشوز سے اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ مجھے بتانا پڑے گا۔
وہ زمانہ ایسا تھا، وہاں سے فرمائشیں آتی تھیں، نہیں فالو کرو تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. اگر آپ کو یہ نہیں، اس کا ادراک نہیں ہے تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا. آگے چلتے ہیں. جاوید عباسی نے یہ بات کی اور بہت سے ہمارے دوستوں نے بات کی کہ آرڈیننس کی فیکٹریز ہیں. سر دیکھیں ایسا ہے کہ آرڈیننس بننا اور بنانا یہ لکھا ہے آرٹیکل 89 میں، جہاں تک کہ فیڈرل آرڈیننس ہے. جہاں تک کہ پروونشل آرڈیننس ہے وہ ہے آرٹیکل 128. تو کیا خوب ہوتا کہ 18ویں ترمیم جو میرے بھائی نے بنائی، رضا ربانی نے، اور تمام دوسرے دوستوں نے بنائی، تو اس آرڈیننس کو ایکسکلوڈ کر دیتے آپ. دیکھیں رول آف لا اور وہ ہے کانسٹیٹیوشنلزم، یعنی ہمیں آئین پر عمل کرنے کی بات ہے. تو آئین میں کیا لکھا ہے کہ آرڈیننس بنایا جا سکتا ہے. جیسے کسی نے یہ فرمایا کہ اگر یہ تو پارلیمنٹ سیشن میں ہے تو آپ ٹیبل کیوں کر رہے ہیں، تو آرڈیننس آپ بنا نہیں سکتے. میرے خیال میں تھوڑی بات غلط مرد ہو گئی. جس وقت آرڈیننس آئے گا اس وقت پارلیمان سیشن میں نہیں ہونا چاہیے. جو وہاں لکھا ہوا ہے، جاوید عباسی نے کہا سرکمسٹانسز ایگزسٹ، تو اس کی تشریح پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے کی ہے کہ اس کی صرف اور صرف تشریح یہ ہے کہ اگر تو پارلیمان سیشن میں نہیں ہے تب آپ آرڈیننس لا سکتے ہیں. اس کا اور کوئی مطلب، کوئی ایمرجنسی، کوئی ارجنسی اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے. دا کرائیٹیریا اس کا یہ ہے کہ کیا پارلیمان سیشن میں ہے یا نہیں ہے. اور جب یہ آرڈیننس لایا گیا پارلیمان سیشن میں نہیں تھا. اور آرٹیکل 89 جس طرح 18ویں ترمیم کے بعد بنا ہے وہ یہی ہے کہ جب آرڈیننس آ جائے تو بعد میں اس کو ٹیبل ہونا ہے. ٹیبل کب ہوگا؟ وہ تبھی ٹیبل ہوگا جب پارلیمان سیشن میں ہے. تو یہ کہنا کہ آپ آرڈیننس لا رہے ہیں جب پارلیمان سیشن میں ہے، تو میرے خیال میں سر پھر تھوڑی سی ہمیں کانسٹیٹیوشن کی اور جورسپروڈنس کی تھوڑی سی آگہی لینی پڑے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا کہ ایڈوائزرز، ایس اے پی ایمز، انہوں نے ریزائن دے دیا، اور کیونکہ آپ ریزائن دے دیا تو آپ اپنے مسلز دکھا رہے ہیں. دیکھیے انہوں نے ریزائن دیا، اپنی مرضی سے دیا، وہ آئے اپنی مرضی سے آئے. اور آئین میں لکھا ہے کہ کتنے ایڈوائزرز ہو سکتے ہیں. اگر شہزاد اکبر آج ایڈوائزر ہے تو اس لیے ہے کیونکہ آئین میں دیا ہوا ہے. اگر بابر اعوان ایڈوائزر ہے تو اس لیے آئین میں دیا ہوا ہے. آرڈیننس میکنگ جو ہے ہمارے اس ملک میں ارتقائی مراحل سے گزرا. ایسا تھا کہ پہلے 70s 80s سے پہلے بار بار آرڈیننس لائے جاتے تھے اور ایکٹ آف پارلیمنٹ بننے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ایک دفعہ جب آرڈیننس آپ لے آئیں تو دوسری دفعہ وہ آرڈیننس نہیں لا سکتے. اور وہ جب بعد میں 18ویں ترمیم آئی تو 18ویں ترمیم نے آرڈیننس میکنگ کو بالکل ریسٹرکٹ کر دیا. اور اب یہ بھی کنڈیشن ڈال دی کہ اگر آپ آرڈیننس لائیں گے تو آپ کو ٹیبل کرنا پڑے گا. لہٰذا یہ تمام آرڈیننسز جو ہیں این 18ویں ترمیم کے مطابق جو آرٹیکل 89(2) میں دیا ہوا ہے تو وہ تمام چیزیں دی ہوئی ہیں. تو یہ تمام کے تمام ایڈوائزرز ہیں. ایس اے پی ایمز رولز آف بزنس میں لکھا ہوا ہے، ایڈوائزرز کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، آرڈیننس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. آپ یہ تمام ریپیل کر دیں، لیکن اگر 18ویں ترمیم میں آپ نے ان کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے تو یہ کہنا کہ یہ جمہوریت کی توہین ہے، میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے. لاسٹ اینڈ ناٹ دا لیسٹ آپ نے یہ فرمایا کہ شاید ایم کیو ایم والوں کا ابھی بھی الطاف حسین سے کوئی کانٹیکٹ ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. ایسی بات نہ کریں جس کا آپ کو بھی پتہ ہے درست نہیں ہے. جب الطاف حسین سے اس ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے راستے جدا کر دیے تو جدا کر دیے، اور اس میں کوئی دو اوپینینز نہیں ہے. تو لاسٹ اینڈ ناٹ دا لیسٹ جتنی بھی یہ کمیٹیز کی جو بات چلی، شہری رحمان صاحبہ نے فرمایا یہ تمام بلز جو نیشنل اسمبلی سے جو پاس ہوئے، جو دو آج موجود تھے، وہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز میں گئے تھے. وہاں کی کمیٹیز نے جب پاس کیا تو نیشنل اسمبلی نے پھر پاس کیا. تو کسی قسم کی کوئی پروسیجر کی نہ بائی پاسنگ ہے نہ وائلیشن ہے.